صراط مستقیم پر چلنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے ان ربی علی صراط مستقیم. اے میرے بندو صراط مستقیم ہی پر اللہ ہے. یا اللہ کا اپنا پتہ بتایا ہے, اپنا پتہ بتایا. صراط مستقیم ہی پر اللہ ہے. اپنے رسول کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کہ حکمت والے قرآن کی قسم بے شک محبوب آپ محمد رسولوں میں سے ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. اللہ اپنا بھی پتہ بتایا, اپنے محبوب کا بھی پتہ بتایا. اے میرے بندو, اے میرے مومن بندو سنو سنا, اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو صراط مستقیم پر چلو. اگر رسول سے ملنا چاہتے ہو تو صراط مستقیم پر چلو. لیکن صراط مستقیم پر چلنے والے بندو بے خبر نہ رہنا, ہمیشہ ہوشیار رہنا, ہمیشہ عقل مند رہنا, ہمیشہ دانش مند رہنا. کیونکہ ابلیس تمہیں کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے. کیونکہ جب ابلیس کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا تھا تو یہ وعدہ کر کے آیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. کہ اے پروردگار عالم, اے مالک ملک, میں تو دنیا میں جا رہا ہوں لیکن ادھر ادھر میں بھٹکوں گا نہیں, ادھر ادھر گھوموں پھروں گا نہیں. اللہ نے پوچھا تو کیا کرے گا؟ وعد کرتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں جا کر صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. جس راستے پر تیرے مومن بندے چل رہے ہیں اسی راستے پر میں بھی جا کر بیٹھوں گا. اور یہ وعدہ کیا ہے رب سے کہ میں ضرور جا کر صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. یہ ابلیس صراط مستقیم پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اے میرے مسلمانوں سنو سنا, ابلیس صراط مستقیم پر اس لیے بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کے مومن بندے صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں انہیں مسگائیڈ کیا جا سکے, انہیں گمراہ کیا جا سکے, راہ راست بھٹکایا جا سکے, صراط مستقیم کی پٹریوں سے اسے اتارا جا سکے. اس لیے ابلیس لعین اٹھا کر صراط مستقیم پر بھی بیٹھا ہوا ہے. اس لیے مسلمانوں صراط مستقیم پر چلنے والے بندو تمہیں ہمیشہ ہوشیار رہنا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کوئی مولوی کی شکل میں آ جائے, کوئی بزرگ بن کے تمہارے پاس آ جائے, میٹھی میٹھی باتیں کرے اور اسی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر تمہیں گمراہ کر دے, تیرے ایمان کا جنازہ نکال دے. اس لیے ہوشیار ہمیشہ رہنا ہوگا, ہمیشہ عقل مند بن کر رہنا ہوگا. بے خبری بھی کہیں ایسا نہ ہوگا کہ کسی کے بہکاؤ میں آ جاؤ اور صراط مستقیم کی پٹری چھوڑ کر غلط راستے پر چلے جاؤ اور تم ناکامی کی زندگی دنیا میں جو کامیاب وہی ہوگا جو صراط مستقیم پر اپنی پوری زندگی گامزن ہو کر گزاری ہے. اور اسی راستے پر جو بندہ چلے گا وہی بندہ اللہ کا رسائی حاصل کر سکتا ہے. تیرے مصطفیٰ تک اس کی پہنچ ہوتی ہے. تو مسلمانوں, ابلیس کیسی صورت اپناتا ہے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ خصوصی خطاب باہر سے آنے والے مقرر کا ہوگا, اس لیے بس یہ واقعہ بیان کرتا ہوں. ابلیس نے ایک مرتبہ سوچا کہ کیسے لوگوں کو گمراہ کیا جائے. اس نے سوچا کہ یہ آبادی مسلمانوں کی ہے, بغل میں جنگل ہے, کیوں نہ کچھ ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ لوگ خدا کی وحدانیت اور خدا کے آگے جھکنا چھوڑ کے میرے آگے جھکنے لگے, مجھے اپنا خدا بنا لے. اب اس نے کیا سوچا, یہ ترکیب و منصوبہ بنایا کہ جنگل میں جو سب سے پرانا پیڑ تھا اور بہت موٹا تھا, اسی پیڑ کی ڈالی پر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور گلے میں ایک اژدہا لپیٹے ہوئے, بھیانک شکل و صورت لیے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اب کچھ لوگوں کی نظر اس پر پڑی, لوگ کہنے لگے ارے عجیب مخلوق ہے, کون ہے اس پیڑ پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ کہا اے لوگوں ڈرو گھبراؤ نہیں, میں تیرا خدا ہوں, میں تیرا معبود ہوں. اتنا کہنا تھا. اس کی بھیانک شکل دیکھ کر, گلے میں سانپ بھیانک اژدہا لپیٹے ہوئے دیکھ کر لوگ گمراہ ہونا شروع ہو گئے. لوگ اپنا دیوتا سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ ہمارا دیوتا خدا ہی ہے. اس کے آگے جھکنے لگے. اور وہ لوگ جو جا کر خدا کو یاد کرتے تھے, خدا کے آگے سجدہ ریزی کیا کرتے تھے, اب وہ جنگل کے اس پیڑ کے آگے جا کر جھک رہے ہیں. اس کے آگے جا کر بھجن کیرتن کرنے لگے, اس کا گن گانے لگے, اسے اپنا معبود اور دیوتا سمجھنے لگے اور گانا بجانا شروع ادھر ہو گیا. اب ایسے بڑھتے بڑھتے یہ آبادی, پوری آبادی گمراہ ہونے لگی. پوری آبادی اب سردی ہوتی سے دیکھو وہی بھاگتا ہوا جا رہا ہے. کہاں جا رہے ہو جناب؟ ارے ہمارے دیوتا ظاہر ہو گئے ہیں, چلے ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کی پرستش کرتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, اس
کے آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ابلیس بڑا خوش ہے کہ میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ میں جس مقصد سے ظاہر ہوا تھا، جس مقصد سے جو میں نے منصوبہ بنایا تھا، وہ میرا منصوبہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، اسی آبادی کے ایک دوسرے کونے پر ایک اللہ کا عبادت گزار بندہ رہتا تھا، بہت بڑا عابد اور زاہد تھا، جو ہمیشہ دنیا میں فیہا سے بے نیاز ہو کر ایک کٹیا بنا کر جھوپڑی میں رہتا تھا، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، بے رغبتی حاصل کر کے اسی کٹیا میں رہ کر راتوں دن اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ ایک دن خبر ہوئی کہ ابلیس لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، پیڑ پر ظاہر ہوا ہے اور عجیب شکل و صورت لے کر گلے میں ایک بڑا سانپ لے کر ظاہر ہوا ہے۔ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، جو توحید تھے، خدا پرست اپنے محبوب حق کو اپنا بھانا معاشری کر لیتے تھے، اب باطل کو ماننے لگے۔ آپ اس صاحب کا سوچا اور دل میں ایک نیا خیال ہوا کہ کل قیامت اگر اللہ نے لیا کہ کیا تیرا صرف یہی ذمہ داری کہ رات اللہ کرے اور میری گمراہ ہو رہا ہے، میری گمراہ ہو رہا ہے، میرے بندے ابھی عبادت کے بجائے شیطان لگے، کیا تیرا صرف یہی ذمہ داری کہ صرف اپنا ایمان چلے، اگر اللہ ایمان چھاپنا تو اللہ کا جواب اب وہ اپنی کٹی کو چھوڑے اور سوچتے ہیں آج ہی رات کو جاتا ہوں اس پیڑ کو کاٹ کے گرا دیتا ہوں، اس پیڑ کو کاٹ کے گرا دیتا ہوں، نہ رہے گا اور نہ بجے گی یہ منصوبہ ہے اور رات کو لے کر چل دیتے ہیں۔ پیاز کو کاٹ دینا، شیطان جس پیڑ پر ظاہر ہوا ہے درخت کو کاٹ دیتا ہوں۔ اب جب لے کر آگے بڑھے تو رات شیطان ملا اور پوچھا کہاں گئے ہو؟ کہا تجھے پتہ نہیں شیطان یا بھائی لوگوں کو گمراہ کیا ہے، کوئی ہمارا بھائی کو میں جاتا ہوں کا نام نشان کے لیے آج میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ شیطان کہتا ہے باتیں ہو، کہا کون ہے؟ کہا میں ہی شیطان ہوں جس کا خاتمہ کرنا جا رہا ہو، جس پیڑ کو کاٹنا جا رہا ہو، اس پیڑ پہ پہنچنے سے پہلے میرا مقابلہ کرنا ہوگا، مجھ سے لڑنا پڑے گا۔ آج اس راستے میں کہا ظالم اس پیڑ پر پہلے سے دو ہاتھ ہو جاتا ہے۔ آج اس بھائی لگائی جاگ رہے تھے اور اپنی پڑے لاکھ مار کر اس کا چوما لیتے ہیں، زمین پر پٹکتی ہے، پٹکنے کے بعد سوار ہو گئے اور شیطان جانتا ہے ارے یار چھوڑیے گلا میری جان لے گیا، آپ اس سامنے آپ مجھے ماروں گا، شیطان کرتا ہے چھوڑیے گلا کچھ کام کی بات کر لیتے ہیں، کچھ فائدے کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ اس سامنے شیطان فائدے کی بات کرے گا تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو مسلمان ہر استعمال کرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس سے انسان گمراہ ہو جائے، جس سے انسان گمراہ ہو جائے۔ انسان کام کا شیطان ہے، شیطان جس سے بندہ ہو جائے، شیطان نے کہا اس پیڑ کو کاٹنے سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ ملے گا آپ کو؟ فائدہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ آ جائیں گے، راہ جائیں گے۔ کہا کہ شیطان لیکن تمہارا فائدہ نہیں ہوگا، سدھریں گے لوگ راہ جائیں گے لیکن تمہارا کیا فائدہ؟ لیکن اگر پیڑ کو نہ کاٹو، وہاں تک نہ جاؤ تو میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ آپ اس قابل کہا کہ آپ کیا پہنچاؤ، کہا رہا دیکھو زندگی آپ اس پیڑ کو نہ کاٹیں تو میں آپ کی زندگی بدل کر دوں گا۔ کیسی غریبی مفلسی کی زندگی جی رہے ہو،
कैसे कल्लाशी की जिंदगी जी रहे हो, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। अगर आप पेड़ को ना काटे तो रोजाना सूरज निकलने से पहले आपके तकिए के नीचे 2 अशरफी में रख दें। 2 अशरफी रोज आपको मिल जाया करेंगे। आबिद साहब ने कहा ठीक है, तो 2 अशरफी रोज मुझ तक पहुंचा देगा। कहा रोज आगे 2 अशरफी तुम्हें मिल जाएंगे अगर आप पेड़ को काटने से बाज आ जाए। मुसलमानों, आबिद साहब को ने ये सौदा मंजूर कर लिया। ठीक है, अब आप आबिद साहब सुबह उठते हैं, सूरज निकलने से पहले जब तकिया हटाते हैं तो 2 अशरफी तकिए के नीचे रखी हुई है। अब देखते देखते कुछ ही दिन में, चंद ही दिनों में आबिद साहब की जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया। काफी तब्दीलियां, बदलाव आ गए। अच्छा महल हो गया, अच्छा मकान बन गया, रहने सहने के लिए अच्छा मकान बन गया, पहनने ओढ़ने के लिए अच्छे कपड़े बिस्तर हो गए और खाने पीने के सामान अच्छे से मुहैया हो गए। लेकिन ऐ मुसलमानों, यह सिलसिला 1 महीना तक चला। जब 1 महीना पूरा हो गया तो अब अशरफियों को शैतान पहुंचाना बंद कर दिया। आबिद साहब ने तकिया हटाया, अशरफी नहीं है। आबिद साहब ने कहा कि आज रात को फिर जाकर मैं पेड़ काटूंगा। शैतान जब अपने वादे से मुकर गया तो मैं भी अपना वादा तोड़ता हुआ और जाकर उस पेड़ का खात्मा कर देंगे और उस पेड़ पर जिस पर वो शैतान जाहिर होता है उस पेड़, उस दरख्त को काट के गिरा देंगे। आबिद साहब फिर रात में निकले, कुल्हाड़ा कंधे पर रखे हुए हैं। जब बीच रास्ते में पहुंचते हैं फिर शैतान आप पूछता है आबिद साहब कहाँ चले। आबिद कहते हैं अरे जालिम, तूने तो कहा था रोजाना 2 अशरफी देता रहूंगा। 1 महीना दिया, बंद कर दिया। जब तू अपना वादा पूरा ना किया तो फिर मैं भी अपना वादा तोड़ रहा था और जाकर पेड़ को, उस दरख्त को काटने जा रहा था। इब्लीस ने कहा आज फिर मुकाबला करना होगा, आज फिर लड़ना होगा। आबिद ने कहा कि ठीक है, जिस तरह पहली मर्तबा तुझको शिकस्त दिया था, जिस तरह पहली मर्तबा तेरी हार हुए थे और जिस तरह पहले तेरे सीने पर मैं बैठ कर तेरा टटुआ दबोचा था, इसी तरह आज फिर मैं तुझे लात घूसा मारकर जमीन पर ढेर कर देता हूँ। शैतान ने कहा ठीक है, आ जाओ। ऐ मुसलमानों, लड़ाई होती है, आपस में मुकाबला होता है, लेकिन आज मामला पलटा हुआ नजर आ रहा है। आज मामला बिल्कुल बरअक्स नजर आ रहा है। आज आबिद साहब की पिटाई हो रही है, शैतान मारता जा रहा है और मार मार कर आबिद साहब की हालत खराब कर दिया है। अब आबिद साहब जमीन पर ढेर हो गए हैं, शैतान सीने पर बैठ गया है। आबिद साहब चीखते हैं अरे जालिम शैतान, आज कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। जब पहली मर्तबा आया था तो पहली मर्तबा मेरी फतेह हुए थे, तेरी शिकस्त हुई थे, तेरे सीने पर मैं सवार हुआ था, लेकिन आज मामला कुछ पलटा हुआ नजर आ रहा है। आज मेरी शिकस्त हो रही है, मेरे सीने पर तू सवार है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। शैतान ने कहा है आबिद कान खोल कर और अपनी आंखें खोल कर और दिमाग के आंखों और कानों से सुन और देख है और ये सुन मेरी बात है। जब पहली मर्तबा तू आया था तो सिराते मुस्तकीम पर गामजन था, सिराते मुस्तकीम पर चल रहा था और जब सिराते मुस्तकीम पर तब तू गामजन था तो तुझे कुव्वत यज़दानी हासिल थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताईद हासिल थे, नुसरत खुदावंदी तुझे हासिल थे और इस तरह सब कायनात तेरी मदद फरमा रहा था। तेरे अंदर जो ईमानी ताकत थे उस ईमानी ताकत ने मुझे शिकस्त दी थी, तेरी ताकत ने मुझे शिकस्त नहीं दी थी। तेरे अंदर जो ईमानी हरारत थे उससे मैं पिघल रहा था और आज जब तू आया है तो दीन के खातिर नहीं आया है, अशरफियों की खातिर आया है, सिराते मुस्तकीम से भटक गया है। तो ऐ मुसलमानों, शैतान इसी तरह लोगों को गुमराह करता है। जब मुट्ठी भर के मुसलमान थे तो कायनात में उन्हें अजमतें हासिल थे, कायनात की दौलत रब्बे कायनात ने उनके कदमों में डाल रखे थे। आज पूरी दुनिया में बेशुमार मुसलमान पाए जाते हैं, अरबों की तादाद में मौजूद है, लेकिन जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों पर, सताए जा रहे हैं मुसलमान, मारे जा रहे हैं मुसलमान, गुलाम बनाए जा रहे हैं मुसलमान, हर तरह के जुल्म, ज्यादती और सितार के शिकार बनाए जा रहे हैं मुसलमान। आखिर क्या वजह है? यही वजह है मुसलमान
مسلمانوں کہ جب تک ہم صراط مستقیم پر گامزن ہے، جو راستہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، اس راستے پر جب تک ہم چلتے رہے، اللہ رب العزت نے ہمیں رفعتیں عطا فرما رکھے تھے، عظمتیں دے رکھے تھے، اور کائنات کی دولت رب کائنات نے ہمارے قدموں میں ڈال رکھے تھے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کا سلطان بنایا تھا، دنیا کا حاکم بنایا تھا، اور پوری کائنات کو ہمارا محکوم بنا دیا تھا۔ اے مسلمانوں، جیسے جیسے ہم صراط مستقیم سے ہٹتے گئے، اللہ سے دور ہوتے گئے، پیغمبر خدا سے دور ہوتے گئے، قرآن سے دور ہوتے گئے، اور جب یہ دوری ہمارے اندر آ گئے تو رب کائنات نے ذلت کے گڈھے میں بھی ہمیں دھکیل دیا ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے مقدر میں ذلت اور رسوائی مقدر کر دیا ہے۔ اگر پھر چاہتے ہو کہ وہی عظمت ہمیں مل جائے، وہی وقار ہمیں حاصل ہو جائے، تو صراط مستقیم پر چلنا ہوگا، اور جب تک صراط مستقیم پر کام کر رہو گے، اللہ پھر تمہیں عظمتیں عطا فرمائے گا، وقار عطا فرمائے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس کے خطابت پر باہر سے آنے والا خطیب حضرت علامہ مولانا شبیر محمد صاحب کی بلاکوں میں دعوت ہے، خطابت دوں گا کہ وہ کرسی خطابت پر تشریف لائے اور اپنے پرمغز اور مدلل مفصل انداز میں خطاب فرما کر ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلی فرمائے۔ آئیے حضرت کا خطاب ہونے سے پہلے حضرت کا استقبال کر لیں۔